آج بھی سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پر عرس کی تاریخ میں بہت سارے مجذوب، بہت سارے قطب اولیاء کاملین حاضر ہوتے ہیں۔ کئی حضرات کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس وقت ان کی صحبت کا ایک خاص اثر بھی زندگی پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عرس کی محفل میں ضرور شرکت کیا جائے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس عرس کی محفل میں حاضر آئے، ورنہ آپ گھر میں سوئے ہوتے تو یہ آپ کو انعام نہیں ملتا جو آج یہاں مل رہا ہے، اور اس کی برکتیں آپ کو بعد میں محسوس ہوں گی۔ میں تو یہی نیت کر کے حاضر ہوتا ہوں، میں کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب یا گھر گھرش تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، چند کلمات بطور نصیحت کہہ کر کے میں گزر جاؤں گا، کیونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ایک لمبے سفر سے واپس ہونے کی بنیاد بغداد شریف سے واپسی ہوئی، ابھی حال میں کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے مسلسل کھانسی کی شکایت ہے، بولنے میں تکلیف ہے، پھر بھی صاحب عرس کے فیضان سے کچھ باتیں انہی کے توسل سے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج پوری دنیا میں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت اور دیگر باطل نظریات، باطل خیالات کے جو جماعتیں ہیں۔ شو شائننگ زیادہ ہے، سوشل میڈیا پر ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، ورنہ تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ آج بھی اہل سنت و جماعت کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے عرس کے موقع پر تقریباً اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات کو جو مانتے ہیں وہی حاضر بھی ہوتے ہیں اور وہی فیضان سے مالا مال بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں جتنے بھی حاضر آئے ہیں یہی نیت لے کے آئے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو آپ یہ نیت رکھیں کہ ہم یہاں پر جو حاضر آئے، خاص طور پر جن کا عرس منایا جا رہا ہے، حضور سید دادا جمال شاہ سلیمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فیضان ہمیں مل جائے اور ان کے فیضان کرم سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ لیکن اس میں خاص طور پر جو آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت کو سنوارنے کی زیادہ فکر کریں۔ آخرت کو سنوارنے کی فکر زیادہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کی فکر اپنا لی اس کی دنیا خود بخود سنور جاتی ہے۔ آخرت کی فکر جس نے اپنا لی اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ آج کل بہت سارے حضرات ہمارے پاس، ائمہ کے پاس، پیر صاحب کے پاس یہی شکایت لے کر کے جاتے ہیں، بہت ٹینشن ہے، بہت غم ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بہت ساری شکایتیں لے کے آتے ہیں، دنیا بھر کی شکایتیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب ایک ایسا تعویذ دے دیں کہ ایک ہی تعویذ میں 56 کروڑ کی چوتھائی آنا شروع کرتا ہے، دولت آنا شروع ہو جائے، اور ایسے ہی پیر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ دولت ملے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اولیاء اللہ جن کا آج ہم عرس بنا رہے ہیں وہ دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ آخرت کی فکر کرنے والا وہ محبوب خدا بھی ہو جاتا ہے، مقبول بارگاہ الہی بھی ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے کم اور اپنی
اپنی آخرت کے لیے زیادہ سوچنے کی کوشش کریں، اور اس میں کامیابی کے راستے نظر آئیں گے، اور دنیا کی جو بہت ساری شکایات جو ہم کرتے نظر آتے ہیں انشاءاللہ العزیز بغیر کسی تعویذ کے وہ ساری شکایتیں خود بخود دور ہو جائیں۔ اللہ کرے آپ سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کے ابتدائی حصے کو میں بہت مختصر اور بڑے آسان انداز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز گفتگو بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک وسیلہ تلاش ہے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، یقیناً تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوں تو آپ نے بڑے بڑے واعظین، خطباء اور علماء سے اس عنوان پر کافی گفتگو سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہے، کئی آیات کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ہے، تو اس آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ہو رہی ہے۔ میں اس کا ایک خاص مفہوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن ڈرنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سانپ آ گیا تو ڈر گئے، بچھو آ گیا تو ڈر گئے، دشمن آ گیا تو ڈر گئے، اچانک اندھیرا ہے ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈر انسان کی فطری چیز ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو کیا جس طرح سے سانپ سے، بچھو سے، دشمن سے ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنے کا یہی مفہوم ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، اور جو صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہیں ان کو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا ہے۔ ایک تو یہی ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کا ساتھ ان کے، اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی انعامات ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی منزل انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے گفتہ اللہ ہوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوت، ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے انقلابات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا، اور یہ اللہ کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے تو دنیا کی کایا پلٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ متقی بن گئے ہیں، اور جب متقی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں بھی تاثیر پیدا فرماتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی تاثیر پیدا فرماتا ہے، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر پیدا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ان کی نگاہ میں اتنی تاثیر، ان کی نگاہ کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ ایک نظر ڈال دے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ متقین کی شان ہے۔ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے ڈرنے کا انداز کیا ہے، کس طرح سے وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس کا ایک خلاصہ مفہوم اور متقیوں کی ابتدائی زندگی کی کیفیت آپ کے سامنے عرض کر کے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق ہو جائیں، یہ صحیح معنوں میں ڈرنا۔ جیسے اللہ چاہے ویسے ہم اپنی زندگی گزاریں، یہی تقویٰ ہے، یہی ڈرنے کا مفہوم ہے۔ اور جو اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے پھر دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے، وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ڈر اور اللہ سے خوف کی جو کیفیت پیدا کی ہے اور ان کی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق گزرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سارے دنیا کے خوف سے آزاد فرما دیتا ہے، ہر خوف سے انہیں نجات دے دیتا ہے۔ پھر چاہے دشمنوں کی لاکھ فوج بھی موجود ہو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ دشمن ان سے ڈرتے نظر آتے ہیں، دشمن ان سے خوف کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات یہ کیفیت آج ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مسلمان ہے، مومن ہے، مگر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا نظر نہیں آتا۔ اگر واقعی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے تو نماز کبھی چھوڑتا نظر نہیں آتا۔ جس کے دل میں حقیقت میں صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ یہاں ڈر کا مفہوم بتا رہا ہوں، ڈر کا مفہوم اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک مثال کے ذریعے واضح کر رہا ہوں، جیسے پیر صاحب کی نظر میں آپ محبوب بننا چاہتے ہیں، پیر صاحب کی نظر میں آپ کی عزت ہو، کیونکہ ہر مرید چاہتا ہے کہ پیر ہم کو قبول کر لے، ہماری عزت ہو جائے اور ہم کو وہ کچھ نوازنے پہ آ جائے، تو پیر صاحب کی نظر میں باعزت ہونے کے لیے مرید کیا کیا کوششیں کرتا ہے، پیر صاحب جو چاہیں وہ لا کر کے دینے کے لیے تیار۔ اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ صبح وہاں پر 5 بجے وہاں آنا، مجھ سے ملاقات کرنا، لہٰذا وہ ٹالے گا نہیں، پیر صاحب کی بات کو سن کر کے وہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر نہیں پہنچوں گا تو میرے پیر صاحب ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں اگر کوئی کسی سے دوستی اختیار کر لیا ہے تو عام طور پر آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوست کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر دوست نے کہہ دیا آج میرے کام کے لیے تمہیں چلنا ہے تو اپنی دکان بند کر کے، اپنا کاروبار بند کر کے اپنے دوست کی بات کو سن کر اس کے کام کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا مزاج ہے کہ ایک دنیا کے دوست کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے پیر و مرشد کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو رب کائنات ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ افسوس ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اسی لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کی آواز آپ کے کانوں کو ٹکراتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو فوراً سمجھ جاؤ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا، آؤ نماز۔ مؤذن اپنے پاس نہیں بلا رہا ہے، مؤذن اللہ کی بارگاہ میں بلا رہا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہے، آؤ میری بارگاہ میں تمہیں رحمتوں سے نوازنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ لہذا جو بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے،
تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نماز مکمل کر کے وہاں سے لوٹتا ہے، تو اب ڈاکٹر اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے جو وقت پر نماز کے لیے مسجد میں پہنچ گیا، نماز پڑھ کر کے نکلا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو اتنا بلند فرماتا ہے، اب وہ پیشانی کہیں جھکتی نظر نہیں آئے گی، کہیں وہ محتاج نظر نہیں آئے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی نظر آئے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لو، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، مگر وہ انداز نہیں دیکھا ہوگا جو سلطان الہند کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والوں کا انداز ہے۔ آج بھی قبر انور میں آرام فرما ہے، لوگ جھولیاں پھیلا کر کے کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرما دیا، رب کی بارگاہ میں ان کا عمل مقبول ہو گیا، ان کے سجدے مقبول ہو گئے، ان کی نیکیاں مقبول ہو گئی، ان کے روزے مقبول ہو گئے، ان کا ذکر مقبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، ھذا حبیب اللہ ما تفیہ باللہ۔ جب یہ مقام بلند حاصل ہوتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبر انور مرجع خلائق بن جاتی ہے، لوگ وہاں جھولیاں پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہماری جھولی بھر جائے، ہمارا دامن بھر جائے، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ خوف خدا کا یہ سب سے عظیم انعام ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی سمجھو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے صحیح معنوں میں جو ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے کرم اور نوازشات کی کیسی بارش ہوتی ہے، اس کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر آج کے ان حالات کے پیش نظر جو ہمارے اندر ایک طرح کا ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین پر اب ڈر اور خوف ہمارے اوپر ایسا طاری کیا گیا ہے کہ تم ڈرتے رہو، تم خوف زدہ ہو جاؤ، تم شان کے ساتھ جینا نہ سیکھو، بلکہ تمہاری پیشانی جھکی رہے، تم ہمیشہ ان کے محتاج رہو، تم ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو۔ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے عزیزان گرامی، آج حضرت سید دادا جوان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پاک کا وسیلہ لے کر کے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس وقت جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، ہم اور آپ مل کر کے ان حالات کو بدل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم، اللہ کا کرم نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو جائے، اور اولیاء اللہ بھی اسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں جب ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے۔ آج بہت سارے لوگ یہی سوچ کر کے بیٹھے ہیں بزرگان دین ہیں وہ کرم فرمائیں گے، یقیناً وہ کرم فرمائیں گے، لیکن ہماری زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش کیوں؟ نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ یہاں مسجد بنانے کی جو کوشش کی گئی، الحمدللہ بڑی مبارک کوشش ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں صاحب سجادہ کو بھی، حضرت سید عرفان شاہ مدد اللہ علی کو، اور حضرت علامہ مفتی عظیم صاحب اللہ مدد اللہ علی کو کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا۔ میں تو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں علاقے میں رہنے والوں کو، سب سے پہلے اس کا احساس کرنا چاہیے ہمارا گھر بن گیا ہے اور ہمارے گھروں کے پاس اللہ کا گھر نہیں ہے، تاکہ ہمارے گھر میں مسجد سے اذان کی آواز آئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، مصائب و آلام دور ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ آپ کا گھر ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ایک بڑا افسوس آپ کو ہوگا، ایک طبیعت میں الجھن رہے گی۔ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے علاقے میں جا کے رہتے ہیں وہ ہمیشہ الجھن میں رہتے ہیں، اور جو واقعی جو مسجد کی اذان سننے کے لیے مسجد سے قریب رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الجھنوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی مصیبت آئے وہاں اذان دو، ساری مصیبت دور ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد تو یہاں بننا ہی چاہیے۔ اب اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کا احساس کرنا ہے، شرمندگی کا احساس کرنا ہے کہ ہم اپنا گھر تو بنا چکے اور اللہ کا گھر ابھی نہیں بنا۔
یاد رکھو مسلمانوں، ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو ہمارے گھر کے بنانے پر ہمیں کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ کا گھر بناتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو مسجد بن جائے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، نماز کی فکر ضرور رکھیں کہ ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے، اور جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پہنچے یا نماز کا وقت ہو جائے، اگر اذان کی آواز نہیں بھی آئی، وقت آپ کو معلوم ہے، لہذا سارے کام کاج چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچ جانا، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہے، یہی اصل خوف ہے۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر اللہ کے منادی نے ندا دیا، منادی یعنی پکارنے والا، مؤذن، وہ اللہ کا منادی، اس نے پکارا اور ہم حاضر نہیں ہوئے، اور کل میدان محشر میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑا، رب ہم سے پوچھ لے گا کہ میرا منادی تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں، اس وقت جواب کیا دیں گے؟ اس وقت جواب کیا ہو؟ کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اولیاء اللہ کا جو میں نے شروع میں طریقہ بتایا، ان کے سارے عمل کا دار و مدار آخرت پر ہوتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظر میں باعزت تو ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں باعزت ہونا یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ آج کے میرے اس خطاب کا لب لباب مغز یہی ہے کہ آپ کوشش یہ کرو کہ ہماری زندگی کے ہر عمل سے، بلکہ ہر ایسا عمل اپنانے کی کوشش کریں جس سے ہم کل میدان محشر میں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، رب تبارک تعالیٰ ہم پر کرم کی نظر فرما دے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی جو فکر کر لیتا ہے یقیناً اس کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ آج میں جائزہ لے رہا ہوں، جہاں تک میں نے جائزہ لیا، آج ہمارے درمیان سب سے بڑی کمی یہی نظر آتی ہے کہ دنیا کے لیے ہم بہت فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آج ماں باپ بھی اپنی اولاد کو آخرت کی فکر دینے کے لیے تیار نہیں، آخرت کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں آخرت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومن متقی کی پہچان قرآن میں سورہ بقرہ کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے مومن ہیں۔ لیکن آج ہمارا یقین صرف دنیا پر رہ گیا ہے، ایک گھر بن گیا چاہتے ہیں کہ دوسرا گھر بن جائے، ایک جائیداد حاصل ہو گئی چاہتے ہیں کہ ایک اور جائیداد بن جائے، ایک گاڑی آ گئی چاہتے ہیں کہ دوسری بھی گاڑی ہو جائے۔ دنیا کے معاملے میں پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور اس وقت تک ہماری آرزویں ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک دولت آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، جائیداد بناتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر کے جانا پڑے، جس کو ہم نے زندگی بھر محنت کر کے کمایا، جمایا، بہت کچھ بنایا، لیکن جس دن موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جس دن آنکھ بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس وقت حسرت اور افسوس کے ساتھ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جس گھر کو میں نے بڑی محنت سے بنایا اسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس جائیداد کو میں نے بہت پسینہ بہا کر کے جمع کر لیا ہے اسے چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن بزرگوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا بنانے کی فکر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کو ویسے ہی آباد کرے۔ کوشش کرو کہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہماری آخرت کے لیے ہم کوشش کریں۔ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار العمل، اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ۔ یہ دو حدیثیں یاد رکھیں، یہ دنیا
جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دار العمل ہے، یعنی یہ عمل کا گھر ہے، یہاں عمل کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، نمازیں پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان مبارک آ گیا، رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہے۔ صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ صاحب استطاعت ہو گئے، حج فرض ہو گیا، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، حج بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اور حقوق العباد بھی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، انہیں ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر ہمارے لیے عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی جانتے ہیں کہ بندہ جب کھیتی میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور جب فصل اگتی ہے، پھل آتا ہے، تب اس کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہماری محنت کا پھل سامنے آ گیا ہے۔ تو مثال دی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں جو بو گے وہی مرنے کے بعد کاٹو۔ جس دن آنکھ بند ہوگی دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گے، چاہے قبر کی منزل ہو، میدان محشر کا منظر ہو، وہاں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ اسے دیکھے گا، یعنی اس کو پائے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ لہذا اگر واقعی خوف خدا دل میں ہے تو ہمارا ہر عمل خیر کا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر گناہ سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ زور سے بولیے، کوشش کریں گے۔ آخرت کی فکر یہی ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہو جائے، عمل درست ہو جائے، اور تمام گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرائض، واجبات اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا تو یہ خوف خدا کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا سنورتی نظر آئے گی، آپ کو دنیا میں عزت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور بہت سارے انعامات بعد میں جو حاصل ہوں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر جتنا چاہے کرم کرے۔ یہ اتقوا اللہ کا ایک مختصر مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آگے کی آیت کا بس یہ حصہ عرض کر کے میں اردو ختم کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، کیونکہ ہر مومن، ہر مسلمان کی آخری منزل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا لیکن کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ زور سے پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، یہ قرآن شریف کی آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے تو ہیں لیکن ادھر دھیان نہیں ہے، ادھر تصور نہیں ہے، اس ذہن میں بات ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے لوٹنا ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری آخری منزل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، بارگاہ الہی تک پہنچنا ہے۔ تو جو بارگاہ الہی تک پہنچنے کی نیت رکھتا ہے تو اسے عمل بھی ویسے ہی کرنا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک بڑا دشمن ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ وسوسات کے ذریعے ہمیں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکیوں سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو کبھی نمازوں سے دور رکھتا ہے، کبھی نیکیوں سے دور رکھتا ہے، کبھی گناہوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے جو اللہ کی بارگاہ تک مومن کو پہنچنے نہیں دینا چاہتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لہذا اس شیطان سے بچ کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ جہاں مل گیا تو پھر شیطان سے محفوظ ہو کر کے آپ سیدھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ۔ دوسری طرف قرآن کریم میں یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ صادقین ہیں جن کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں، یہ صادقین میں ان کا شمار ہے جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر کے ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے نسبت کو جوڑے ہوئے ہیں، یہ ایک سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ ویسے بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے عظیم وسیلہ ذات مصطفیٰ، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے عظیم وسیلہ ہیں، اور بارگاہ رسول بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ وسیلہ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے ہم بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں، اور جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گیا یقیناً اسے قرب الہی کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، اسے اللہ کے بارگاہ کا مقرب بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، وسیلے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، ان کی عقیدت، ان کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے دل میں بہت زیادہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں وہ پیدا کر رہا ہے ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو واقعی میں اللہ والوں کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ایسا عظیم انعام ملتا ہے کہ شیطان کے مکر سے، فریب سے، دھوکے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یاد رکھو اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آخرت بگڑ گئی، آخرت ختم ہو گئی۔ جس کا خاتمہ یعنی لاسٹ اسٹیج، موت کے وقت اگر ایمان سلامت رہا سمجھ جاؤ اس کی آخرت بن گئی، اور اگر مرنے کے وقت ایمان کا دامن چھوٹ گیا تو پھر اس کی آخرت برباد ہو گئی، اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ یہ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں سوشل میڈیا میں اور آج کل یوٹیوب پر بہت سارے ایسے بیانات اور ایسے لوگ آ کر کے بیان کر رہے ہیں جن کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ کتنے نوجوان اپنا ایمان برباد کر اولیاء اللہ سے دور ہو گئے، صحابہ کے دشمن ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ تو اہل بیت مصطفیٰ کے دشمن، تو جو اہل بیت رسول کا دشمن ہو جائے گا اس کا تو ایمان ختم ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ تو آج سوشل میڈیا پر زیادہ تر ایسے لوگ ایسے بیانات پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کہیں وہ اہل بیت کا دشمن بن رہا ہے، کہیں صحابہ کا دشمن بن رہا ہے، کہیں اولیاء اللہ کا گستاخ بن رہا ہے، کہیں اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا گستاخ بن رہا ہے۔ اس لیے آج میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کے اس فتنے سے بچنا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن سے مضبوطی سے تھامے رہے، وابستہ رہے، اور ان کی نسبت کو اپنے لیے سب سے بہتر تحفہ سمجھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا بارگاہ غوث اعظم میں یوں عرض کرتے ہیں، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے کتنی اہمیت دی ہے۔ تجھ سے در سے سگ، سگ کا معنی کتا ہے۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی خانقاہ کے پاس ایک دبلا پتلا کتا پڑا رہتا تھا، جس کو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دسترخوان کی جوٹن جو مل جاتی تھی وہی کھا کر کے گزارا کرتا تھا، کہیں نہیں جاتا،
وہ کتا وہیں پڑا رہتا تھا۔ کئی مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس کو جو درے غوث پاک سے ٹکڑا ملتا تھا اسی کو کھا کر کے گزارا کرتا تھا، کہیں اور نہیں جاتا تھا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کو غوث پاک کی بارگاہ کا، آپ کی دسترخوان کا اگر جھوٹا بھی جائے پھر وہ کہیں جھانکتا بھی نہیں ہے، کہیں دیکھتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس ٹکڑے میں اتنی برکت ہے کہ وہ خود بھی مالا مال ہوتا ہے اور دوسروں کی جھولیاں بھرتا نظر آتا ہے۔ وہی کتا جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کے پاس باہر پڑا رہتا تھا، ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ جام رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار ہو کر کے آ گئے اور انہوں نے اپنے مرید سے کہا جاؤ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ ہمارے شیر کے لیے غذا کے طور پر کوئی جانور بھیج دے۔ اس دور میں شیر کی خوراک، ویسے بھی شیر کی خوراک جو ہے وہ گوشت ہی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کا مرید، ان کا خادم آیا اور کہنے لگا حضرت شیخ احمد جام وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہیں اور ان کے شیر کی سواری ہے، اس کے لیے کچھ خوراک چاہیے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے استبل میں گائے بندھی ہے، اس کو لے جاؤ۔ وہ خادم گائے کو کھول کر کے لے جانے لگا تو یہ جو خانقاہ کے پاس کتا پڑا رہتا تھا اس نے دیکھا کہ ہمارے آقا سرکار غوث پاک کی گائے کو لے کے جا رہا ہے، کتا بھی پیچھے پیچھے گیا۔ جیسے ہی شیر کے سامنے گائے پہنچی ہے، کیونکہ وہ شیر بھوکا تھا، شیر جھپٹ پڑا اس گائے کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ شیر اس کو پھاڑتا، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ کے پاس پڑے رہنے والے اس کتے نے اس شیر پر حملہ کر کے اس شیر کو پھاڑ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی واقعے کو سامنے رکھ کر کے یوں عرض کرتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کا کتا ہے وہ شیر سے نہیں ڈرتا بلکہ شیر کو پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو آج ہم واقعی میں اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بن کر کے، ان کے سچے غلام بن کر کے زندگی گزاریں تو پھر کافروں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہمیں ذلیل و رسوا کر سکے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمیں دنیا ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، آج دنیا ہمارے قدموں کے نیچے سے ہماری زمین چھیننا چاہتی ہے، ہمارا وقار چھیننا چاہتی ہے، ہماری پہچان چھیننا چاہتی ہے، ہماری مسجدیں لینا چاہتی ہے۔ آج دنیا کی کوئی قوم اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتی ہے اور ہم افسوس کے ساتھ صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح معنوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا۔ آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے مسلمان یقیناً صحیح معنوں میں غلام غوث اعظم بن جائیں تو آج جتنے لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور بہت کچھ آپ کا نقصان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے قدموں میں سکتے نظر آئیں، قدموں میں آ کر کے خود اپنے سکون کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے غلام اور ان کے صحیح معنوں میں شیدائی بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، اس کی کیفیت اور اس کا انداز یہی ہے کہ دل اگر تڑپے تو یاد مصطفیٰ میں تڑپے، اور جسم اگر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غلامی کی شکل بن جائے گی، اور جو واقعی غلام غوث بن جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، انشاءاللہ آپ آبراد رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بلندی حاصل ہوگی، انشاءاللہ آپ کو عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اور اولیاء اللہ کے غلام بن کر کے جینے کی کوشش کریں اور آزاد مزاجی کو مت اپناؤ۔ آج میں اپنے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھ کر کے کبھی بہت ہی زیادہ افسوس کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ان کے بالوں کا کیا ٹھکانہ، ان کے لباس کا کیا ٹھکانہ، ان کے انداز حیات، ان کے انداز زندگی کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ غوث پاک کے غلام تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پہچان رہے۔ کیوں ایسی زندگی اپنا رہے ہیں؟ خاص طور پر ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو فلم دیکھ کر، سنیما دیکھ کر
کسی ہیرو کی زندگی کو اپنا کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ افسوس ہے اس زندگی پر جو کسی ایک زانی کی زندگی کو اپنا رہا ہے، کسی چور کی زندگی کو اپنا رہا ہے، کسی بدکار کی زندگی کو اپنا رہا ہے۔ ارے قربان جاؤ، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی اپنائی ہے، اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی ایک صحیح معنوں میں خوف خدا کا انداز ہے کہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خوف خدا کی شکل بالکل پیدا ہوتی نظر آ جائے گی۔ اور وسیلہ اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے لینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل کے لیے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، احکام شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ خود بخود خوف خدا کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ قرب الہی کی منزلیں آسان فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے راہیں ہموار ہیں۔ یہاں والذین جاہدوا سے مراد جو راہ حق میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے مشقت تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معرفت کی راہ بھی عطا فرماتا ہے، قرب کی منزلیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہید شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ کوشش کریں گے آپ آج جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرس کے موقع پر حاضر ہیں، وہ ایک بڑی عظیم زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ یوں تو کہنے کے لیے تو وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کا فیضان ہمارے درمیان عام ہے۔ ان کی اولاد کی شکل میں، ان کی آل کی شکل میں ان کا فیضان آج بھی موجود ہے۔ لہذا ان سے وابستہ ہو کر، صاحب سجادہ سے وابستہ ہو کر اللہ کے مقدس دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ پھر میں آخر میں یہی کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کی زندگی کا ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو ہمیشہ یہی تاکید فرمائی ہے کہ تم دنیا کی فکر مت کرو، آخرت کی فکر کرو، تمہاری دنیا کو اللہ تعالیٰ خود بہتر کرنا۔ کوشش کریں گے آخرت کی فکر کے لیے۔ یہ صاحب سجادہ بھی موجود ہیں، ہماری جماعت کے عظیم علماء بھی موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے آپ سیکھیں کہ آخرت کی فکر کیسے ہو، آخرت کی تیاری کیسے ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحات کی صحبت سے آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی اور آپ کی آخرت سنوارنے کا سب سے بہتر آپ کو سلیقہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام گناہوں سے، برائیوں سے، بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے، آخرت کو ہماری سنوار دے اور اسی میں ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔